السلام علیکم. شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. لائن آف کنٹرول پر مسلسل خلاف ورزیوں کے بعد انڈیا نے پاکستان کے ساتھ سفارتی سطح پر بھی معاملات کشیدہ کر دیے ہیں. کیا انڈیا پاکستان کے خلاف کسی بڑی کارروائی کے لیے میدان تیار کر رہا ہے؟ ادھر انڈیا چائنا بارڈر کے معاملات تو طے پا رہے ہیں، مگر کیا یہ تنازع انڈیا چائنا کے تجارتی تعلقات پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اور کیا پاکستان، انڈیا، چائنا ان کے تنازعات میں کوئی تعلق ہے؟ پاکستان کی بہت سی یونیورسٹیوں سے نامور اور قابل اساتذہ کو فارغ کیا جا رہا ہے، اور خبر یہ بھی ہے کہ پنجاب حکومت یونیورسٹیوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے قانون سازی کرنے جا رہی ہے. اس کے پیچھے کیا سوچ کر کار فرما ہے اور اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل کا معاملہ کھٹائی میں اور صدارتی نظام کا تذکرہ ایک بار پھر. آج ان سب پر بات ہوگی. سیٹھی صاحب شروع کرتے ہیں. یہ جو معاملہ ہوا ہے انڈیا پاکستان کی ہائی کمیشنز کے درمیان، میں تھوڑا سا پس منظر اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ چند روز پہلے انڈین ہائی کمیشن جو اسلام آباد میں ہے، ان کے کچھ اہلکار ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ملوث تھے. ان کو تھانے لے جایا گیا، پھر جو سفارتی استثناء ہوتا ہے، ڈپلومیٹک امیونٹی، اس کے تحت ان کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد جو دلی میں پاکستان کا ہائی کمیشن ہے، اس کے عملے کو انڈین پولیس اور ایجنسیز کے لوگوں نے بہت ہراساں کیا، اور اب انڈیا نے اور پاکستان نے اپنا سفارتی عملہ آدھا کرنا، 50% کمی کرنے کا اعلان کیا ہے. تو سیٹھی صاحب مجھے یہ آپ بتائیں کہ کیا انڈیا معاملات مزید خراب کر کے کسی بڑی کارروائی کی طرف جا سکتا ہے پاکستان کے خلاف؟ دیکھیے، 2-3 کلیریفیکیشن ضروری ہیں. یہ صحیح ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد معاملات اور خراب ہو گئے، کیونکہ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ پھر ہندوستان چلے گئے، کراس دا بارڈر انٹو انڈیا، اور وہ چلے گئے پاکستان چھوڑ کے. میرا خیال ہے انہیں یہ شاید شک تھا کہ اور گڑبڑ نہ ہو، اور ڈپلومیٹک کمیونٹی جیل سے تو باہر آ گئے، مگر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو بلا لیا گیا واپس. تو لگتا ہے ایسے تھا کہ اب ہندوستان بھی کوئی نہ کوئی کارروائی کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے اگر یہاں کچھ ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر انڈیا بھی کرے گا. اور وہاں کچھ عرصے سے ہراسٹ چل رہی تھی ہمارے اسٹاف کی ایمبیسی میں. تو اب یہ ہندوستان نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ بلا کے ہمارے جو شاہد افیئر ہیں، ہم نے اپنا بائی دا وے ایمبیسڈر جو تھے ہمارے ہائی کمشنر ٹو انڈیا، ان کو بلا لیا تھا ہم نے واپس، جب یہ آرٹیکل 370 کو انہوں نے ختم کیا تھا. تو اس وقت حالات خراب ہو گئے تھے، تو انہوں نے پاکستان نے اپنا سفیر کو واپس بلا لیا تھا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا تو بلا ہی لیا. ہندوستان کسی موڈ میں نہیں تھا اپنے سفیر کو واپس بلانے میں، مگر انہوں نے پھر ہندوستان کو کہا کہ آپ اپنا سفیر بھی واپس بلا لیں، تو وہ بھی چلے گئے. اب سفارت خانے چل رہے تھے تھوڑا میڈیم لیول سٹاف کے ساتھ، اور وہاں انڈیا میں کافی ہراسمنٹ ہو رہی تھی ہمارے سٹاف کی. اب خیر انڈیا نے بات آگے بڑھا دی ہے، اور انہوں نے آرڈر کر کے کہ جی پاکستان اپنے سٹاف کو آدھا کرے، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا ہم بھی اپنا آدھا کریں گے. تو مطلب ہے بیسکلی ڈاؤن گریڈ ڈپلومیٹک ریلیشنس اور بھی زیادہ. یہاں پھر پاکستان نے ان کا جو چارج افیئرس تھا اس کو بلایا اور کہا کہ ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جو قدم اٹھایا، اور ہم بھی آپ کا اسٹاف جو ہے وہ آپ کو حکم کرتے کہ آپ کم کریں. حالانکہ ہندوستان نے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم اپنا آدھا کرنے لگے. تو بات یہ ہے کہ یہ پہل ہندوستان نے کی ہے، یہ کوئی پاکستانیوں نے تو ایکسیڈنٹ نہیں کروایا تھا نا ان کا. البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود یہ ایکسیڈنٹ کیا ہو تاکہ ایک ایشو بنے، اور اس ایشو کے اوپر پھر وہ اگلی کارروائی کر سکیں. یہ ریاستیں ایسے کرتی ہیں، فالس فلیگ مارچز ایک جان کے ایک انسیڈنٹ کریٹ کر دیتی ہیں، اس کے اوپر پھر اپنی دوسری پالیسی بلڈ کرتی ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ جو 2 صاحب ہندوستان ایمبیسی کے تھے، جینیونلی بھی ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوچا سمجھا تھا کہ چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ کریں، پھر اس کے بعد یہ گڑبڑ ہو، پھر شور شرابہ ہو، اور اس کے بعد پھر ہم وہاں یہ قدم اٹھائیں. تو حالات خراب ہو گئے. اچھا اب بات یہ جو ٹو آنسر یور کویسچن کہ انڈیا تو کافی عرصے سے لگا ہوا ہے نا. دیکھیے ہر روز LOC کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہندوستان کے کتنے لوگ
مارے جاتے ہیں یا کراس فائر میں، کیونکہ وہ اناؤنس نہیں کرتے، وہ نہیں بتاتے اپنے میڈیا کو کہ ان کے کوئی لوگ مارے گئے ہیں. یا ہمارے ہاں یہ ہر دوسرے دن ایک بچی ماری گئی، ایک بوڑھا مارا گیا، ایک سویلین مارا گیا، اور پھر کبھی کبھی ایک سپاہی مارا گیا، ایک افسر مارا گیا بائی شیلنگ، اور ہم نے منہ توڑ جواب دے دیا، مگر یہ نہیں پتہ چلتا ادھر کیا ہوا. تو یہ چل رہا ہے کافی عرصے سے، اور یہ پیور اینڈ سمپل انڈیا کی پرووکیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو ضرورت ہے اس پرووکیشن کی، ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے. تو ہم تو بالکل نہیں چاہیں گے، اسی لیے عمران خان صاحب اگین اینڈ اگین اسٹیٹمنٹس تو سخت دیتے ہیں، مگر کسی قسم کی پرووکیٹیو ایکٹیویٹی نہیں کرنا چاہتے. اور جو لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں، جہادی ہو گئے، ریولیوشنریز ہو گئے، آزاد کشمیر کے کچھ لوگ غصے میں، سب کو روکا. نو، نہیں کرنا، کچھ پرووک نہیں کرنا. انڈیا ڈھونڈ رہا ہے کوئی موقع کہ کوئی گڑبڑ کرے، اور وہ یہ نہیں جیسے یہ اب ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو اس لیے تو ہمارا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انڈیا کا انٹرسٹ ہے، انڈیا کے اندر بڑے سخت پرابلمس ہیں، اور وہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان ہمیشہ ایک اچھا ان کو بوگی ملتی ہے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی عوام کی. اور آج کل جس قسم کی مسلمانوں کے خلاف ظلم زیادتی ہو رہی ہے، تو اسے یہ فٹ کرتا ہے کہ پاکستان کو بھی تھوڑا ٹائٹ کیا جائے اور وہاں بھی کوئی گڑبڑ کی جائے. اچھا، اب یہ تو انڈیا کی بات ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چلے گا ایسے ہی. اور پاکستان کی حکومت کچھ عرصے سے تمکنت کی کہہ رہی ہے، اس بات کو دہرا رہی ہے کہ ہندوستان کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے، ہندوستان کسی سٹیج پہ بھی یہاں کو ایڈونچر کر سکتا ہے، اور اگر ایڈونچر کرے گا تو ہم پھر بالکل پوری کارروائی کریں گے، ہم بھی جواب دیں گے. میں نے آپ سے ایک پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ انڈیا پرووک کرے گا. یہ بھی ایک چھوٹی سی پرووکیشن ہے، ڈپلومیٹک ٹائز اور ریڈیوس کر دی، تاکہ اگر کوئی اور بھی بات ہو جائے تو نیگوسیشن جو ہے وہ نہ ہو پائے. بیکاز اگر امبیسڈرز بیٹھے ہوں گے یا ہائی کمشنر بیٹھے ہوں گے، کوئی گڑبڑ ہوگی تو امیڈیٹلی باتیں شروع ہو جائیں گی، فارن آفس بلایا، یہ کیا، تو وہ کرنا پڑتا ہے ڈپلومیٹک ایس او ایس جو ہوتے ہیں. تو مگر اگر وہ ہوں گے ہی نہیں اور وہاں صاف ہی نہیں ہوگا، تو پھر جو لوگ لائن آف کنٹرول کے اوپر ٹھا ٹھو کر رہے ہیں وہ پھر اپنی ٹھا ٹھو کرتے رہیں گے. تو یہ میرے خیال انڈیا کی یہی اسٹریٹجی ہے کہ ڈپلومیٹک جو ٹائز ہیں وہ ریڈیوس کر دی جائیں، تاکہ پھر اگر کوئی کانفلکٹ بھی ہوتی ہے تو کچھ عرصہ تو چلے. نہیں تو ڈپلومیٹ جو ایک دم حرکت میں آ جاتے ہیں. تو اگر ہوں گے ہی نہیں، پہلے سے حالات آہستہ آہستہ خراب ہوں گے، تو کیلیبریٹ کر کے اس کو گرائے پھر جا کے کوئی تھوڑا بڑا کام کر دیں. تو میرا خیال ہے یہ انڈیا کی اسٹریٹجی ہے، اور ہمیں بالکل اپنے گارڈ پہ رہنا چاہیے. اور یہ جو انسیڈنٹ ہے میرا خیال ہے یہ اٹ از اگین میرا اپنا یہ امپریشن ہے کہ یہ اٹس پارٹ آف اے سیریز آف کیلیبریٹڈ اسٹیپس کہ پاکستان کو ٹائٹ کر کے رکھا جائے. اور ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا کو ہم پرووک کریں. ان کا انٹرسٹ ہے ہمیں ٹائٹ کرنے میں، ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے میں، اور ہمارا انٹرسٹ ہے کہ نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہو اس وقت. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اچھا، اب میں آتی ہوں یہ انڈیا چائنا کا جو معاملہ ہے کہ وہ بارڈر پہ تو ان کی دونوں ملکوں کے اتفاق رائے سے کوئی معاملات ٹھنڈے پڑ گئے، مگر انڈیا کے اندر اب آپ سن رہے ہیں کہ بائیکاٹ چائنا ایک باقاعدہ مہم چل رہی ہے، پروپیگنڈا چل رہا ہے، لوگ بہت اس پہ انڈینز کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انڈیا چائنا کا تنازعہ ہوا، اس کا ان دونوں ملکوں کے تجارتی تعلقات پر کوئی بہت سیریس ایفیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ خراب ہو جائیں معاملات؟ دیکھیے، یہ معاملات خراب ہوں یا نہ ہوں یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی جلدی بارڈر کے اوپر جہاں اس وقت کانفلکٹ ہو رہی ہے وہ کتنی جلدی ریزالو ہو. ابھی آپ نے ابھی انٹروڈکشن میں یہی کہا کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ کوئی بات چیت ہو گئی ہے اور اب معاملہ ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے، مگر ابھی معاملہ ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے. پہلے لیفٹیننٹ جنرل لیول کی ٹاکس ہوئی تھی، اب میجر جنرل لیول کی ٹاکس شروع ہو گئی، اور دونوں سائڈز یہ کہہ رہی ہیں کہ ہتھیار استعمال نہیں ہوئے. اب اتنے لوگ کیسے مارے گئے انڈین کی سائڈ کے ہتھیاروں کے بغیر، یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے، مگر انڈیا ایکسپلین نہیں کر رہا. انڈیا یہی کہتا ہے ہتھیار نہیں استعمال ہوئے. اچھا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جو ان کی پہلی ایگریمنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر کانفلکٹ ہوگی بھی along the LAC تو وہاں ہتھیار استعمال نہیں ہوں گے. یہ ایک پہلے سے ایگریمنٹ چل رہی ہے. تو یہاں 20, 30, 23 لوگ مارے گئے انڈیا کے، جو انڈیا ایڈمٹ کر رہا ہے، اور ادھر سے چائنا کے کتنے مارے گئے ہیں یا کیا ہوا ہے وہ پتہ ہی نہیں چل رہا. اور انڈینز بھی یہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں پوری طریقے کے ساتھ کہ انڈین کے جو 23 لوگ مرے وہ کیسے مرے. نہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جی ہم نے چائنا کے کتنے مارے ہیں. اتنا سخت پریشر ہے مودی گورنمنٹ کے اوپر میڈیا کی طرف سے.
وہ جو نیشنلسٹ میڈیا ہے اور کانگریس اور دوسری سیاسی جماعتوں سے کہ آپ بتائیں تو صحیح آپ نے کیا کیا ہے، آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، آپ نے منہ توڑ جواب دیا یا نہیں دیا، آپ کے 23 لوگ مارے گئے، ان کے کتنے مارے گئے؟ وہاں سے جواب آتا ہے ان کے فارن آفس سے اور ان کے جرنیلوں سے کہ دیکھیے جی ہم تو جمہوریت ہیں، ہم تو اپنا بتا دیتے ہیں کہ ہماری کتنی کیجویلٹیز ہیں. اب کیونکہ وہ ماؤنٹنس ایریا ہمیں نہیں پتا ان کی کتنی ہوئی ہیں، وہ اور ان کا سسٹم چائنیز کلوزڈ سسٹم ہے، وہاں سے پتہ نہیں چلتا، وہ بتاتے نہیں ہیں، تو ہم نہیں کہہ سکتے. پھر جب ان کو کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی نہیں ہوئی، وہ یہ تو مان نہیں سکتے کہ ان کی نہیں ہوئی، تو پھر کہتے ہیں نہیں ان کی بالکل ہوئی ہوں گی. پھر یہ کہا جاتا ہے اچھا ان کی کم ہوئی ہیں آپ سے، یہ زیادہ ہوئی ہیں، پھر پھنس جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں بالکل یہ ہو ہی نہیں سکتا، کم ہوئی ہوں، زیادہ ہی ہوئی ہوں گی، ہم نے بھی پوری کارروائی کی. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہتھیار نہیں استعمال ہوئے تو اتنے لوگ مارے کیسے گئے؟ تو یہ ساری باتیں ابھی کلیئر نہیں ہو رہی ہیں. انڈیا بھی یہی فکر کرتا ہے کہ پہلے بھی 62 میں بھی اور اس کے بعد بھی جو جھڑپیں ہوئی ہیں وہ چائنا نے اپر ہینڈ ہے، چائنا کا اپر ہینڈ ہے. اچھا تو اب چائنا جو ہے وہ اتنے پیسے اپنے ڈیفنس پہ خرچ کرتا ہے، انڈیا تو صرف اس کا ایک 5واں حصہ کرتا ہے، اور ہمارا بھی انڈیا کے ساتھ اسی قسم کا ریشیو ہے کہ وہ جتنا انڈیا کرتا ہے ہم اس کا ایک 5واں حصہ یا 6واں حصہ کرتے ہیں. تو یہ بالکل سیمیٹرک چیز ہو رہی ہے. انڈیا چائنا کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتا، ہم انڈیا کے ساتھ پنگا نہیں لینا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہمارے ساتھ ہمیں کوئی پنگا نہیں لینا چاہیے بیکاز نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے. یہ نہیں کہ ہار جائیں گے، وہ نیگیٹو کانسیکوینسز ہوں گے اکانومی کے لیے، کووڈ کے لیے، ہیلتھ کے لیے وغیرہ وغیرہ، اوپر سے سیاسی انسٹیبلٹی ہے اس میں. انڈیا یہ نہیں چاہتا، وہاں بھی معیشت بیٹھی ہوئی ہے، کووڈ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ویسے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. یہ انہوں نے یہ جو آرٹیکل ایبروگیٹ کیا ہے جو کشمیر کے اندر کیا ہے، اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، سول سوسائٹی جو ہے وہ شور ڈالا ہوا ہے وہاں اور بھی ایشوز چل رہے ہیں. تو نریندر مودی اس لیے وہاں پنگے نہیں لینا چاہتا. تو میرا خیال ہے چائنا نے جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا ہے، فار دا ٹائم بینگ وہ اور آگے نہیں جائیں گے. اب آئیے آپ کی بات، یہ بیک گراؤنڈ بڑی ضروری تھی کہ تجارت. اب دیکھیے انڈیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ تجارت میں کوئی رکاوٹ آئے. وجہ اچھا وجہ یہ کچھ اسٹیٹسٹکس بتانے ضروری ہیں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ کتنی چائنا کی اکانومی کے اوپر کتنی ڈپینڈنٹ ہے. ہماری اکانومی انڈیا کی اکانومی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، مگر انڈیا کی اکانومی چائنیز اکانومی کے اوپر کتنی ڈپینڈنٹ ہے یا ٹریڈ کے اوپر کتنی ڈپینڈنٹ ہے. دیکھیے چائنا کی جی ڈی پی جو ہے وہ کوئی $13.5 ٹریلین کے قریب ہے، اور انڈیا کی جی ڈی پی جو ہے وہ $2.7 ٹریلین کے قریب. تو آپ سو دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے دونوں میں. اچھا اب انڈیا کی جو تجارت ہے چائنا کے ساتھ بڑی دلچسپ ہے. انڈیا کی جو ساری ٹوٹل ایکسپورٹ ہے نا دنیا میں، اس کا صرف 5% حصہ وہ چائنا کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. مگر جو انڈیا کی ٹوٹل امپورٹ ہے دنیا سے، چائنا سے 14% انڈیا کی ٹوٹل امپورٹ جو ہے وہ چائنا سے آتی ہے. اور انڈیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے، ایکسپورٹ سے انڈیا کی امریکہ زیادہ جاتی ہے مگر امپورٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ چائنا سے آتی ہے. تو انڈیا کی اکانومی جو ہے وہ بڑی بہت ایکسٹینٹ تک چائنیز اکانومی پہ ڈپینڈنٹ ہے بیکاز امپورٹس آتی ہیں. اچھا آگے آئیے، یہ ویلیو کتنی ہے 14% جو امپورٹس آتی ہیں؟ $70 ارب کے قریب. کتنی؟ $70 ارب کے قریب صرف چائنا سے انڈیا امپورٹ کرتا ہے. کیا امپورٹ کرتا ہے؟ ہر قسم کی ٹیکنالوجی، ہر قسم کے اسپیئر پارٹس، ہر قسم کی آئی ٹی، ہر قسم کی الیکٹرانکس، کمپیوٹرز، سافٹ ویئر، ڈرگس. یہ سارے جو انڈیا کی اتنی بڑی جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے اس کے اتنے بڑے پرسنٹیج آف را مٹیریل جو ہے وہ چائنا سے آتا ہے. پھر وہ انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے اپنے وہ ڈرگس بنا کے انڈر پیٹنٹس فرام برٹش اینڈ امریکن اینڈ جرمن ملٹی نیشنل. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ انڈیا کے اندر بہت بڑی چائنیز فارن انویسٹمنٹ ہے. ہر سال کوئی $2-3 بلین کی چائنیز انویسٹمنٹ آتی ہے. ابھی اس سال 4-1 بلین کی آئی ہے، مگر کچھ لوگ کہتے ہیں 8 بلین کی ہے، انڈیا کہتا ہے 4 بلین کی ہے، مگر بہت بڑی ان کی بڑی فٹ پرنٹ ہے. میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اور ادھر سے انڈیا کی 10 ٹاپ کمپنیز جو ہیں انہوں نے چائنا کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی، اور چائنا کی 800 کمپنیز نے انڈیا کے اندر جوائنٹ وینچرز اور پارٹنرشپس اور انویسٹمنٹس کی ہوئی. تو آپ خود ہی سوچ لیجئے اتنی بڑی تجارت کی ڈپینڈنسیز ہیں، مگر اس کو راتوں رات توڑنا یا رسک کرنا، انڈیا کی اکانومی ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہے، یہ سارا ہی بیٹھ جائے گا. را مٹیریل کے ساتھ ہی تو انڈسٹری چلتی ہے، اسی کے اوپر تو ویلیو کریٹ ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو نریندر مودی سنبھال لیں گے
اور یہ شور شرابہ جو ہے تجارت یہ وہ آپ سنیں گے اس کے اوپر شور بڑا ہوگا. وہ جو RSS والے ہیں ہونا کچھ نہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, جنگ تو کسی کے بھی حق میں نہیں جاتی, نہ لوگوں کے, نہ تجارت کے, نہ معیشت کے. اچھا یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, جب وقفے سے واپس آئیں گے تو میں آپ سے پوچھوں گی کہ انڈیا پاکستان اور چائنا کے تنازعات میں کیا تعلق ہے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا بات ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے یہ انڈیا چائنا پاکستان, تو بتائیے گا آپ ذرا ہمیں مختصراً کہ پاکستان انڈیا اور چائنا کے تنازعات میں کیا تعلق. دیکھیے بظاہراً تو کوئی تعلق نہیں ہے, مگر وہ جو سازش کنسپریسی تھیوری ہوتی ہے نا, کچھ لوگ انڈیا میں یہ کنسپریسی تھیوری میں نے سنی ہے اور یہاں بھی میں نے سنی ہے, کچھ لوگ وہاں نیگیٹو طریقے سے, یہاں پازیٹیو. وہ کیا کہ یار یہ تو نہیں ہے کہ چائنا اور پاکستان نے مل کے ایک سازش کی ہے کہ انڈیا کو ڈائیورٹ کیا جائے, کیونکہ انڈیا پاکستان پہ بڑا پریشر ڈال رہا ہے تو انڈیا کو ڈائیورٹ کیا جائے اوپر. بیکاز دیکھیے اس سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جیسے انڈیا کے ٹینشن وہاں ہوا ہے, یہاں انڈیا کے ٹینشن ڈائیورٹ ہو گیا. اب اگر انڈیا کو یہاں بڑی چیز پلان کر رہا تھا تو وہ اب نہیں کرے گا نا, جب تک یہ چائنیز معاملہ طے نہیں ہو جاتا یا سیٹل ڈاؤن نہیں کر جاتا اور ٹینشن ختم نہیں ہو جاتی, انڈیا یہاں آپ کوئی پنگے نہیں لے گا. یہی جو ہائی کمیشن کا کیا, اس سے زیادہ ابھی وہ زیادہ نہیں, اس سے بڑھ سکتا, کوئی بڑی چیز نہیں کر سکتا یہاں. تو یہ ایک کنسپریسی تھیوری بنتی ہے کہ پاکستان اور چائنا نے کوآرڈینیٹ کر کے یہ کچھ کہ چلو تھوڑا بہت وہاں کر دیں, ذرا ڈائیورٹ ٹینشن ہمارے پہ پریشر کم آئے. مگر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں, یہ جو سڑک ہے نا جس کے اوپر, حالانکہ یہ سڑک جو پوری ایک نیا سڑک بنائی ہے انڈیا نے وہاں, وہ اوپر جا کے لنک کرتی ہے, وہ سڑک کے ذریعے انڈیا کا ایکسیس ہے ٹو سیاچن. اور اگر وہ اس جھڑپ کے دوران اگر چائنیز جو ہے وہ سڑک سیز کر لیتے ہیں یا کٹ کر دیتے ہیں تو پھر انڈیا کا ایکسیس ٹو چائنا اور ٹو سیاچن جو ہے نا وہ بھی خطرے میں آ جاتا ہے, وہ کاروباروں میں. تو وہ اگر ایسے ہے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے, یہاں اگر نمبر لگانے ہوں تو انڈیا کی چھٹی کرا دیں, سیاچن سے واپس کا کیپچر کر لیا جائے. اسی لیے وہاں انڈیا بڑا ٹائٹ ہوا ہے. اور وہ کیونکہ سڑک انہوں نے بنائی ہے اپنی طرف, اپنے سو کالڈ انڈین ہیلڈ ٹیریٹری, تو اس کے اوپر تو چائنا کلیم نہیں کر سکتا. چائنا وہاں آیا بھی نہیں ہے, چائنا ابھی وہ ویلی کے اندر ہی ہے, وہیں جھڑپیں, وہیں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, آپ پیچھے وڈرا ہو گیا. مگر وہ اب ہمیشہ تھریٹ رہے گی کہ کسی اسٹیج پہ بھی اگر کوئی بڑے پیمانے پہ وہاں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو چائنا ول امیڈیٹلی کٹ دیٹ روڈ. اور وہاں انڈیا نے کافی اسٹرکچرز وغیرہ بنائے ہیں اور چائنا بھی اب بنا رہا ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہے. آگے جا کے کیا ہوتا ہے میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیکولیٹ, مگر کنسپریسی تھیوری چل رہی ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے سبجیکٹ کی طرف. آپ کافی عرصے سے یہ خبردار کر رہے تھے, وارننگ دے رہے تھے کہ اگر پاکستان نے اپنا یہ وائرس کو کنٹرول نہ کیا تو یہ عین ممکن ہے کہ دوسرے ممالک پاکستانیوں کا داخلہ بند کر دیں. سنیے گا آپ نے کیا کہا تھا. اگر ہم اپنے گھر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو بین کر دیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ جیسے چائنا سے بین ہو گئے تھے لوگ شروع میں, آپ کو بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ دنیا کا پرسیپشن جو ہے اباؤٹ یو یہ خراب نہ ہو جائے. یو بیٹر گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر ہیئر. تو آج وہی ہوا, ایمریٹس نے اپنی فلائٹس کا آپریشن آج سے پاکستان سے بند کر دیا ہے, کیونکہ جو ہانگ کانگ میں جو ان کی فلائٹ گئی ہے اس میں 26 پاکستانی جو تھے وہ کورونا پازیٹیو نکلے. تو یہ بتائیے گا, حکومت تو یہاں غیر ملکی فلائٹ آپریشن شروع کر رہی ہے, تو یہ کیسے ہوگا اور یہ اس میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ دیکھیے ابھی تک تو 4-5 ملکوں نے پاکستانیوں کی انٹری بین کی ہوئی. جاپان نے بین کی ہوئی ہے, سعودی عربیہ, قطر, UAE, اور ایئر لائنز میں سے اب پہلے تو ایئر لائنز آ نہیں رہی تھیں, پھر ایمریٹس اور قطر نے, پہلے قطر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اسپیشل فلائٹس چلائیں گے کیونکہ PIA کے علاوہ پاکستان کی حکومت نے اجازت دی کہ آپ اسٹینڈرڈ پاکستانی جو رہ گئے ہیں ادھر ادھر ان کو آپ لے آئیے پاکستان. مگر یہاں سے پاکستانیوں کو قطر جانے میں ٹو انٹر قطر اجازت نہیں تھی. ہاں آپ جہاز سے قطر جا سکتے تھے ٹو ٹیک اے کنیکٹنگ فلائٹ ٹو اینی کنٹری جہاں آپ کو اجازت تھی, تو وہ تو ہو رہا تھا, مگر ملکوں کے اندر نہیں جانے کی اجازت. اور ہم نے یہ جو سارا سلسلہ شروع کیا تھا کہ پاکستانیوں کو یہاں لانا, کیونکہ وہاں سے ڈیمانڈ تھی کہ جی ہمیں واپس جانا ہے گھر, تو وہ PIA ٹریفک کو پورا نہیں کر سکی. اسی لیے انہوں نے پھر اب ریسٹور کیے اور زیادہ فلائٹس بڑھا دی ہیں تاکہ ان پاکستانیوں کو واپس لایا جائے. مگر اب پرابلم کیا ہے, وہ پاکستانی جو واپس آ رہے ہیں وہ ان میں سے آدھے انفیکٹڈ ہیں,
وہ آگے یہاں انفیکشن اور کر رہے ہیں. بائی دا وے جاتے جاتے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ آج کی لیٹسٹ جو فور کاسٹنگ ہے، اسد عمر صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی 10 لاکھ کے قریب جولائی میں ہو جائیں گے انفیکشنز. آج کی جو لیٹسٹ خبر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 کروڑ کے قریب ہو جائیں گے اگست تک. یہ اب دیکھیے نا، یہی تو پرابلم بن رہی ہے. اگر میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ابھی اب ایمریٹس نے فیصلہ کیا، حال ہی میں فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے فلائٹس ریسٹور کرنی ہے، تو دوسرے ملکوں نے پھر ایمریٹس کی بھی تنقید کرنی شروع کر دی، کہا جی آپ نہیں لا سکتے لوگ. تو ایمریٹس از پلڈ آؤٹ. ابھی آئی تھی اور اب پل آؤٹ ہو گئی. اور یہاں بڑھ رہا ہے یہ. میں یہی تو کہہ رہا ہوں، یہاں اگر کم ہو رہا ہوتا تو لوگ ان کا ری ایکشن ایسے نہ ہوتا. یہاں کیونکہ بڑھ رہا ہے، آسمان کو ٹچ کر رہا ہے. تو میں پھر پریڈکشن کرتا ہوں کہ ابھی تو ایمریٹس، مجھے یہ پتا ہے کہ 15 جون گزر گیا ہے، مگر 15 جون کو برٹش ایئر ویز نے اپنا ریویو کیا تھا کہ ہم آئیں یا نہ آئیں. پھر انہوں نے سوچا 30 کو کریں گے. اب میں یقین آپ کو دلاتا ہوں کہ برٹش ایئر ویز بھی سوچے گی کہ یار یہ کوئی اور ہی نہ گڑبڑ ہو جائے. اگر ون وے جائیں گے اور واپس لا نہیں سکتے کسی کو کیونکہ یہاں پرابلم ہے تو پرابلم ہو سکتا ہے. اب برٹش ایئر ویز بھی سوچے گی. مگر برٹش ایئر ویز کی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ آئے گی اسلام آباد، وہاں سے جو بھی لوگ جائیں گے وہ جائیں گے لنڈن. لنڈن والوں نے کھول دیا ہے سب کے لیے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 15 دن کی کوارنٹین ہوگی، وہ آپ کو مانیٹر کریں گے. مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹیلی فون لے لیں گے نمبر اور آپ کو کہیں گے گھر جائیں، اور 24 گھنٹے کی سرویلنس ہوگی آپ کے نمبر کے اوپر کہ آپ ہلے تو نہیں گھر سے. تو آپ کو 15 دن کی پکی کوارنٹین کرنی پڑے گی. اور وہاں ظاہر ہے جب آپ آئیں گے وہاں یہ چھوٹی موٹی چیکنگ تو ہوگی. اور اگر پھر پتہ چلا وہاں کے پاکستانی آ رہے ہیں اور انفیکٹڈ ہیں، پھر بند ہو جائے گا. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا. جتنے لوگ زیادہ انفیکٹ ہوں گے اتنے لوگ پرسنٹیج جو لوگ باہر جانا ہے وہ ویسے ہی ہوگا. سو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. حکومت کی پالیسی غلط ہے اور یہ غلط پالیسی کی وجہ سے اتنی کووڈ بڑھ رہا ہے. اور اس کے ساتھ پاکستانی جو باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ بھی رک جائیں گے، ان کو بھی لوگ آنے نہیں دیں گے. اچھا، اب سیٹھی صاحب ایک بہت اہم موضوع کی طرف ہم آتے ہیں. ہم کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی بہت سی یونیورسٹی سے بڑے نامور اور قابل اساتذہ کو ایک ایک کر کے فارغ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایکڈیمک فریڈم پہ براہ راست ایک حملہ نہیں ہے؟ اس سے ایک گھٹن کی فضا نہیں ہمارے تعلیمی اداروں میں پیدا ہوگی؟ جی ہاں، بالکل ہو رہی ہے. اور میں بڑا حیران ہوں کہ یہ رک نہیں رہا ہے معاملہ. پرویز ہدبوائے صاحب بہت بڑے ہمارے سائنٹسٹ ہیں، دنیا میں ان کی بڑی شہرت ہے. وہ ایف سی کالج میں پڑھا رہے تھے، ان کا کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا. عامر علی جان پروفیسر ہیں لمز میں، عمار علی جان وہ ایف سی کالج میں، وہاں بھی ان کو تنگ کیا گیا، ان کو بھی وہاں سے ریلیو کر دیا گیا. محمد حنیف بہت مشہور ہمارے ایک آتھر ہے، دنیا میں مشہور عورت شخص ہیں، آتھر ہیں. ان کی پہلے ایک اردو ترجمہ ایک کتاب کا جو کہ 20 سال سے یہاں چل رہی ہے، اس کا اردو ترجمہ بین کر دیا. اور اب جا کے ان کو وہ ایک حبیب یونیورسٹی میں کراچی میں پڑھاتے تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا. آزاد خیال ہے، کوئی اس میں بلاسفمی شامل نہیں، آزاد خیال ہے. اتفاق نہیں کرتے لوگوں کی جو وہاں کے جو اسٹینڈرڈ ریئیکشنری پوزیشنز ہیں تو ان کو نکال دیا. بی بی سی کے اوپر کبھی کبھی تبصرے کر دیتے ہیں یا پنجابی میں اپنی کو بات کر دیتے ہیں، پسند نہیں آتی، بین کر دیا. مجھے یہ بتائیں کہ اگر آزادی نہ ہو سوچ کی تو ملک کیسے ترقی کر سکتا؟ سارے دنیا کی ترقی آزاد خیال لوگوں کے اوپر تھی جنہوں نے اسٹیٹس کو چینج کیا اور ترقی یافتہ قسم کی باتیں کی، جس کے ساتھ ماحول چینج کیا اور پھر ترقی ہوئی. سائنس کا تو مسئلہ بھی یہ ہے، اور سوشل سائنس اسی لیے اس کو سوشل سائنس کہتے ہیں. نئے خیالات جیسے حالات بدلتے، مگر یہاں ڈپے لگائے جا رہے ہیں. اور یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر یہ ہو رہا ہے. ڈبیٹ، ڈسکشن، ٹیلی ویژن کے اوپر تو آپ کو پتہ ہی ہے جو سینسرشپ چل رہی ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں جو نہیں کہہ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری سٹیج میں یہ پنجاب حکومت نے، پنجاب اسمبلی نے، حکومت نہیں، پنجاب اسمبلی نے 3 کتابیں، ایک اسلام کے اوپر جو ایک پاکستانی نے لکھی، اور 2 جو کہ ایک باہر کی خاتون ہے انہوں نے لکھی، جو کہ بڑی پاپولر ہیں، جو کہ میرا خیال ہے 10 سال سے بک رہی ہیں، پڑھ رہے ہیں. انہوں نے آ کے لیکچرز یہاں کیے، ان کو تعریف کی گئی ہے. بڑی اچھی کتاب ہے. میرا خیال ہے کسی نے پڑھی کوئی نہیں، کسی ایک نے کوئی بات کر دی، پتہ نہیں پڑھا یا نہیں پڑھا. انگریزی آدھوں کو تو انگریزی پڑھنی نہیں آتی ہے انفارچونیٹلی، اور انہوں نے وہ بین کر دی. مگر بین کر نہیں سکتے نا، یہ جو کتابیں امپورٹڈ ہوتی ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ بین کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کیس گیا ہوا، انہوں نے یہاں پنجاب لا منسٹر صاحب نے، ہم یہ بین کر رہے ہیں جی، یہ ہے جی وہ ہے اسلام کا پروٹیکشن.
پڑھتے ہیں کوئی نہیں، لکھتے ہیں کوئی نہیں. میں آج لا منسٹر صاحب کو میرے سامنے بیٹھے میں پوچھوں گا کیا ہے اس کے اندر، آپ نے پڑھی ہے تو بتائیں اس کے کیا ہے جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. مگر نہیں، سوچے سمجھے بیان کر دو لوگوں کو، جو چھوٹی چھوٹی لابیز ہیں جن کا کام ہی ہے یہ کرنا. تو مجھے بڑا افسوس ہے تبصرت کہ یہاں پاکستان کے اندر گھٹن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور ایک ایک کر کے نشانہ کر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور سب کی زبانیں بند کی جا رہی ہیں. اور یہ وہ بڑی ایک فیمس پوئم ہے، اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ پڑھ کے سناؤں، کہ پہلے وہ فلانے کے لیے آئے، پکڑ کے لے گئے، میں نے کہا یار میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. پھر فلانے کے لیے آئے، اس کو لے گئے، میں نے کہا یار یہ اچھا یہ فلانا تھا، اس کا بھی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. کرتے 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 ایک دن وہ مجھے لینے آ گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم ابھی آواز نہیں اٹھائیں گے سب مل کے، یہ جو تنگ نظریہ پھر ایک دفعہ گرفت پہ آ رہا ہے پاکستان، تو اس کے ساتھ تو بڑا نقصان ہو جائے گا، جمہوریت کا بھی ہوگا، آزادی کا بھی ہوگا. جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ آخری سٹیج پہ پنجاب حکومت نے اب یونیورسٹیز آرڈیننس جو ہے اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ابھی آیا نہیں پر ڈرافٹ میں نے دیکھا ہے. جو سنڈیکیٹ ہے جو یونیورسٹی کو گورن کرتی ہے اور جو وائس چانسلر ہے، انہوں نے آزاد خیال پروفیسر وغیرہ کو نکال دیا اس کے اندر. آزاد کیا، ویسے بھی انہوں نے کہا یہ پروفیسر شیسر نہیں ہوں گے، یہ اب سول سرونٹ ریٹائرڈ 22 گریڈ کا 21 گریڈ کا سول سرونٹ ہوگا یا جج ہوگا ریٹائرڈ. اب آپ سوچ لیجئے کہ سول سروس اور جج جو اسٹیٹس کو کے حامی ہیں ان کو اب یونیورسٹیز کے اوپر کھڑا کیا جا رہا ہے، سنڈیکیٹس کے اندر ڈالا جا رہا ہے اور وائس چانسلر بنایا جا رہا ہے. اور ایکیڈیمکس اور جو کہ یونیورسٹیز کو چلاتے ہیں، بیکاز ان کو پتہ ہوتا ہے کیا پڑھانا ہے کیا نہیں پڑھانا، وہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایک کر کے یہ کس طریقے کے ساتھ آزاد سوچ یا ترقی یافتہ سوچ یا تعلیم اس کو بند کر رہے ہیں اور گھٹن کر رہے ہیں. اس ملک کے اندر بڑی زیادتی کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ نون لیگ نے اس کو اپوز کیا ہے. اب پیپلز پارٹی کو بھی چاہیے اس چیز کو اپوز کرنا، اس کو شور ڈالنا چاہیے. اور لوگ خواتین کی لانگ مارچ تو ہوتی ہے، ان کی مارچز تو ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کون کھڑا ہو رہا ہے. ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس کے لیے صحافی اور ایکیڈیمکس اور اسٹوڈنٹس اور خواتین اس کے لیے بھی باہر نکلیں اور ان چیزوں کو روکیں. جی بالکل، کل لاہور میں ایک پروٹیسٹ ہوئی ہے اسٹوڈنٹس کی، وہ بھی اس کی مخالفت کر رہے تھے کہ یہ مسودہ آ رہا ہے اور ویسے بھی جو یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے. اچھا یہاں ہمیں ایک بریک لینی ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اب آتے ہیں ہم نیشنل فائنانس کمیشن کی تشکیل کے معاملے پہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد اب بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی اس کی تشکیل نو کا حکم دے دیا ہے اور پہلی نوٹیفیکیشن کو انہوں نے مسترد کر دیا. تو سیٹھی صاحب یہ پھر معاملہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے بلوچستان ہائی کورٹ نے جو فیصلہ اناؤنس کر دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. بلوچستان ہائی کورٹ نے 3 باتیں کہی. انہوں نے کہا پریزیڈینشل جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں خامیاں ہیں، وہ غلط ہے. انہوں نے کہا اس میں غلطی یہ ہے کہ عبدالحفیظ شیخ صاحب جو فائنانس ایڈوائزر ہے وہ نہیں بن سکتے اس کے ہیڈ. نمبر 1. نمبر 2 وہ کہتے ہیں جو فائنانس سیکرٹری ہے وہ بھی نہیں بن سکتے. نمبر 3 وہ یہ کہتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ ممبرز اس میں آپ نے نامینیٹ کرنے ہیں اس کے اندر مشاورت صحیح ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں ہوئی. چوتھی بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ یہ جو شیئرز ہیں پروونسز کے جو فکس ہوئے ہیں 18th امینڈمنٹ، وہ شیئرز آپ نہیں چینج کر سکتے. یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ شیئرز نہیں چینج کر سکتے، کیونکہ یہ ساری جو ڈسکشن ابھی ہو رہی ہے یہ اسی کے اوپر ہے کہ شیئر چینج کرنا. فیڈرل گورنمنٹ زیادہ پیسے لینا چاہتی ہے بیکاز اور ان کے خرچے بڑھے ہیں، اور وہ پروونسز دینا نہیں چاہتے. کم از کم سندھ تو نہیں دینا چاہتا، باقی تو انگوٹھا مار پروونسز ہیں، وہ دے بھی دیں گی. مگر نون لیگ بھی اس کو اپوز کر رہی ہے، پیپلز پارٹی اس کو اپوز کر رہی ہے. اب بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کو کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے. ظاہر ہے گورنمنٹ چیلنج کرے گی اس کو سپریم کورٹ میں، مگر ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پٹیشن تھی. اب وہاں انہوں نے دیکھا کہ بلوچستان ہائی کورٹ کا یہ معاملہ ہے، وہاں انہوں نے پھر یہ کیا کہ ایک 2 ممبر بینچ کے پاس بھیج دی. اچھا اب قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جو فیصلہ ایک ہائی کورٹ کر دیتا ہے نا، دوسرا ہائی کورٹ اس فیصلے کو ٹیک اپ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں کر سکتا، اس کے خلاف نہیں کوئی کارروائی کر سکتا. کوئی اور ایشو ہے تو اس کو دیکھ لے، جو نہیں دیکھا یہاں دیکھ لے. مگر جو انہوں نے جس چیز کے اوپر فیصلہ دے دیا اس کے اوپر اب اس کے خلاف کوئی ہائی کورٹ کاؤنٹر فیصلہ نہیں دے سکتا. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ بلوچستان والی اپیل بھی اوپر چلی جائے گی اور یہ لوگ بھی اوپر بھیج دیں گے. تو اب یہ معاملہ جا کے سپریم کورٹ پہ طے ہوگا کہ
یہ NFC کے ساتھ کرنا کیا نہیں کرنا. تو یہ دس از ویئر دا کرنٹ اسٹیٹس از. مشکل ہو جائے گا جس قسم کی اپوزیشن آ رہی ہے کہ یہ اگر NFC کو زیادہ چھیڑ ووڑ کریں گے تو شاید عدالتیں سپورٹ نہیں کریں گے. ان کو کوئی اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا یہ پیسے لینے کا فرام دا پروونسز, یا یہی کہ جی ٹھیک ہے باقی پروونسز دے دیں, NFC ایوارڈ کو چینج نہ کریں, اور سندھ نہیں دیتا تو نہ دے, یا کاؤنٹر پریشر ڈال کے والنٹری قسم کی کنٹریبیوشن کووڈ یہ وہ کوئی اسپیشل نیشنل سیکورٹی کر کے لے لیں. مگر NFC ایوارڈ کو چھیڑ ویڑ کرنا جو ہے نا اس کے ساتھ پرابلم بن سکتی ہے. اچھا, آپ یہ کافی عرصے سے اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں نیشنل فائنینس ایوارڈ پہ, NFC ایوارڈ پہ, اور آپ نے بہت دفعہ کہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹر کو جو فیڈرل ہے فیڈریشن کو اس کو زیادہ مضبوط کیا جائے صوبوں کے بنسبت. تو ہم ایک دفعہ پھر یہ صدارتی نظام کی جو بات سن رہے ہیں, کیا یہ اس کا ہی ایک تسلسل ہے؟ میں آپ کو سنوانا چاہوں گی کہ جو فواد چودھری صاحب کا انٹرویو اتنا وہ جس کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی, سنیے نا. کیا اب یہ پریزیڈنشل فارم کی طرف ہم چلے گئے ہیں؟ لیکن اگر آپ اتنے ایڈوائزرز ہوں گے ہمارے, اتنے ایسے PMs ہوں گے, اور الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ منہ دیکھ رہے ہوں گے ایک دوسرے کا, اور وہ کسی بھی جو ہے وہ کی فیصلوں میں ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں ہوں گے, تو ظاہر ہے پھر وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے اوپر تو کوسچن مارک آ جائے گا نا. تو یہ وقتاً فوقتاً یہ صدارتی نظام کی کہانی کہاں سے آ جاتی ہے؟ دیکھیے, صدارتی نظام کے دو پہلو ہیں, یا دو معنی نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ پرائم منسٹر اور یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ جو پرائم منسٹر ہے اس کو فارغ کر دیا جائے, اور ایک پوری الیکشن ہو جس کے اندر پارلیمنٹ کے لوگ تو آئیں مگر جو لیڈر ہے وہ اس کی الگ الیکشن ہو, جیسے امریکہ میں ہوتی ہے کہ 2 ہاؤسز بنا دیے جائیں. اب وہ 2 ہاؤسز تو ہیں, ان کی الگ الیکشن ہو, پارٹی بیسڈ الیکشن ہو, مگر جو لیڈر ہے پاکستان کا وہ پارلیمنٹ نہ الیکٹ کرے, وہ عوام ڈائریکٹلی الیکٹ کرے. ابھی تو پارلیمنٹ الیکٹ کرتی ہے نا پرائم منسٹر کو, پھر پارلیمنٹ الگ, سینٹ الگ, ہاؤس دونوں ہاؤسز قانون بنائیں, قانون سازی کریں اور ایک چیک رکھیں, اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک بندے کے لیے پاکستان جا کے ووٹ کرے یا 2 بندوں کے لیے, تو ان میں سے کس نے بننا ہے پریزیڈنٹ, اور وہ پریزیڈنٹ بنے. پھر وہ سینٹر چلائے گا. وہ پریزیڈنشل سسٹم ایک جیسے ایوب خان تھا اس میں پریزیڈنشل سسٹم تھا, مشرف پریزیڈنشل سسٹم, ضیاء پریزیڈنشل سسٹم, سارا پاور کانسنٹریٹڈ ایک جگہ پہ. اب یہ گھوم پھر کے پھر یہ وہ سینٹرلائزیشن کہ سینٹر پیسے رکھے زیادہ, پروونسز کو کم کیا جائے, سینٹر جو ہے وہ چلائے, سینٹر جو ہے وہ اگر تو اب وہ یہ تو وہ مگر وہ ہو نہیں سکتا نا. اب وہ آپ آئین کو تو نہیں چینج کر سکتے نا, کہ اب آئین کو نہیں چینج کرنا, مگر مقصد وہی ہے کہ پریزیڈنٹ سسٹم کے اندر ہوتا کیا ہے, سینٹرلائزیشن ہوتی ہے. پارلیمنٹیرینس کی جو اہمیت ہے وہ نہیں ہوتی ہے. اب امریکہ کے اندر جب پریزیڈنٹ آتا ہے تمکنا تو کوئی 40,000 نئی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. ہر قسم کے ایڈمنسٹریشن کے اندر پریزیڈنٹ ہینڈ پک کرتا ہے, اور پارلیمنٹ کا یہ رول ہوتا ہے کہ کچھ ایریاز ایسے ہوتے ہیں جہاں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی کس کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, کس کو نہیں اپوائنٹ کر رہے ہیں. وہ تو ابھی بھی ہائی کورٹس ہمارے دیکھتے ہیں کہ یہ اپوائنٹمنٹ صحیح ہوئی ہے کسی کی یا نہیں صحیح ہوئی, چیلنج تو ہو جاتی ہے. تو مگر یہ جو سسٹم ہے نا کہ جو منسٹرز ہیں اور کیبنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے آئے گی, سینٹ سے آئے گی, وہ نہیں ہوتا. پھر آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ چلائیں ساری کی ساری, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو لوگوں کو رکھنے کی, MNAs اور MPs کہ جو ہے وہ. ابھی تو یہ ہے نا کہ جی آپ 2 سے زیادہ 4 سے زیادہ اسٹیٹ منسٹرز نہیں رکھ سکتے, 2 سے یا 4 سے زیادہ یہ نہیں کر سکتے, اور باقی سارے جو ہیں وہ ہونے چاہیے آپ کو پارلیمنٹ. تو اب وہ فواد چودھری صاحب بھی تو یہی رو رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ والے انہوں نے بنا وہی لیا کھاتا کہ جتنے پارلیمنٹ سے منسٹرز ہیں اس سے زیادہ اسپیشل اسسٹنٹس ایڈوائزرز ہیں, اور عمران خان صاحب اسپیشل اسسٹنٹس اور ایڈوائزرز کی بات سن رہے ہیں, اور وہ پارلیمنٹیرینز بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کنسٹیٹیونسی پالیٹکس کرنی ہے اور جا کے لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی رہنا ہے, ان کی کوئی گھاس نہیں ڈال رہا. تو ہو کہہ رہا ہے وہ فواد چودھری یہ کہہ رہے ہیں کہ افیکٹولی تو پارلیمنٹ کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہا ہے. عمران خان بائی دا وے پہلے دن سے اس پارلیمنٹ کے خلاف ہے, پارلیمنٹ کے خلاف ہے. وہ بھی تو ایک اتھارٹیرین فگر ہے نا کہ جو میں کہوں وہی ہو. ان کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ سندھ نے ان کی بات نہیں مانی. اب دیکھ رہے ہیں سندھ کے ساتھ کیا اشر کیا ہوا ہے انہوں نے, تو اور پنجاب کو وہاں سے چلا رہے ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ پرویز خٹک کیونکہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ وہ چلا رہا تھا, اس کو ہٹا کے سینٹر میں لے آئے ہیں اور ان کی جگہ پہ ایسا چیف منسٹر لگا دیا جو سارا وقت اسلام آباد سے انسٹرکشن لیتے. بلوچستان کا بھی یہی حال ہے, سینٹر سے چل رہا ہے یا کہیں اور سے چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک سندھ رہ گیا. اب انہوں نے وہ
NFC کا پریشر ڈالا ہوا ہے, ادھر سے اب کابینہ کے اندر جو کابینہ کے ممبرز ہیں وہ شور ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی 3 قسم کے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے, مسئلے بنے ہوئے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہم لوگ ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, MNAs ہیں, ہم جیت کے آئے ہیں, ہمیں کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا, ہمیں کوئی پیسے نہیں ملتے, ہمیں کوئی گھاس ہی نہیں ڈالتا, ہماری کوئی بات ہی نہیں سنی جاتی, اور ہم ہیں عوام کے نمائندے. اچھا, ان عوام کے نمائندوں کے اندر بھی 2 قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ PTI کے آئیڈیالوگز ہیں یا نظریاتی لوگ ہیں جو کہ نئے نئے آئے ہیں, وہ جیت کے آئے ہیں PTI کے ٹکٹ کے اوپر, اور ایک وہ ہے جو لوٹے ہیں جو آئے ہیں. اب لوٹوں کے درمیان اور ان کے درمیان بھی ہیں, وہ کہتے ہیں یار یہ تو PTI کے ہے ہی نہیں, یہ تو لوٹے تھے, ان کو بھی ہمیں سمجھ. وہ منسٹریز بانٹی ہوئی ہیں انہوں نے, وہاں بھی ایک جھگڑا چل رہا ہے پارلیمنٹیرینز کے اندر. اوپر سے پھر جھگڑا چل رہا ہے سارے پارلیمنٹیرینز ورسز اسپیشل اسسٹنٹس ایڈوائزرز, جن کی بات عمران خان سنتا ہے. سیکرٹریز, بیوروکریسی, وہ ان کی زیادہ اہمیت ہے. تو یہ بیچارے سائڈ لائن ہو گئے ہیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو صدارتی نظام کی جو بات ہے وہ بیسکلی کانسنٹریشن آف پاور ان ون پرسن, ان ون انسٹیٹیوشن, اینڈ پارلیمنٹ کا جو رول ہے اور پارلیمنٹیرینس کا جو رول ہے ان کو کم سے کم کیا جائے. دیٹ از واٹ از ہیپننگ, جس کی طرف ہم نے توجہ دی ہے. تو پارلیمنٹیرین سسٹم تو ویسے ہی بیٹھ گیا ہے. اب پریزیڈینشیل سسٹم, عمران خان آپ پریزیڈنٹ بنا دیں یا پرائم منسٹر بنا دیں, وہ ایک ہی بات ہے, بیکاز اس کی جو دائرے کے اندر جو چیزیں اس کی اختیار میں آتی ہیں وہ عمران خان صاحب ایسے کر کے کر رہے ہیں, کان کو ایسے پکڑ لیے. تو سارے وہی چیزیں آ رہی ہیں جو پریزیڈینشیل سسٹم میں ہوتی ہیں, اسی طریقے کے ساتھ حکومت کو چلایا جا رہا ہے, اسی لیے حکومت نہیں چل رہی. جی, یہ جو ابھی فواد چودھری صاحب کا انٹرویو ہے نا, اس پہ بھی میرا ایک مجھے شعر یاد آیا, وہ سن لے ذرا جاتے جاتے. چلے, آپ سننا ہی پڑے گا. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو پھر میں بھی ایک محاورہ آپ کو سنا دوں اسی قسم کی, گھر کا بیلی لنکا ڈھائے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. خدا حافظ.